मुबारकबाद दूंगा जिस हवाले से आपने टेक्सटाइल को यानी कि लिया है। इस तरह यानी कि मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक किसी भी हुकूमत में नहीं लिया। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 10 माह में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है टेक्सटाइल के अंदर, और उसमें अल्टीमेटली एक दो पॉइंट ये भी हैं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोरोना की क्राइसिस ज़्यादा है, जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर्स ज़्यादा आए हैं। तो हमारा एक अपना फियर है कि खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट को जैसे उधर सिचुएशन स्टेबल होती है तो हमारी ऑर्डर की कोई जो है यानी कि कह ले रेशो वो डाउन ना हो जाए। तो इस सिलसिले में एक सजेशन थी कि गुज़श्ता 15 साल से यूएसए डिज्नी का बिजनेस हमारा बंद हुआ है कंप्लायंस इशू में, जिसमें बल्दिया की फैक्ट्री में आग का इशू भी मौजूद था। तो उस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आपकी हुकूमत डिज्नी के बिजनेस को वो करे, क्योंकि वो एक इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर ये कंट्रीज से थोड़ा सा बिजनेस यानी कि बांग्लादेश इंडिया में जाता भी है कोविड रिस्टोरेशन के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब, एक सोशल मीडिया पे से मिला जुला इन्होंने बात की इकॉनमी की, तो ये सवाल पूछते हैं कि अपोजिशन कहती है और हमें लगता है कि शायद दुरुस्ती कहती है कि इकॉनमी आपने आकर उसकी तबाही कर दी है, तबाह हाल होगी इकॉनमी। इस पे ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा कि आज इकॉनमी की क्या ओवरऑल सिचुएशन है। जी मैं चले, इन्होंने भी टेक्सटाइल की बात भी की और मैं भी ये बार बार देखता हूँ, जो मुंह खोलता है कि जी इकॉनमी तबाह हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया। टीवी पे भी बदकिस्मती से एक बड़ा नेगेटिव ही आता रहता है। वो लोग बेचारे मुझे कहते हैं जी हम टीवी नहीं देखते, हमें 2 गोली डिस्प्लिन खानी पड़ती है टीवी की देखने से पहले। वो कहते हैं जी ये भी हो गया तो तबाह होकर मारे गए। मैं अपनी चले ऑपोजिशन तो क्या कहे, ऑपोजिशन ने तो कहना ही है, वो तो जो अगर हम उल्टा भी लटक जाए तो वो कहेंगे नहीं जी एक टांग से लटको दो नहीं, उनका तो कोई फर्क। जो हमारे मीडिया में लोग हैं, मैं ज़रा उनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया और सारा कुछ और ये भी गलत है वो भी गलत है, देखिए पहले तो इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में डाल दें। माना महंगाई है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि दुनिया के अंदर महंगाई है। हाँ हम पूरा लगे हुए हैं महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए। मैंने खुद आपको कहा कि मैं नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को लेके ही इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि तुमने महंगाई कम करनी है, जो भी हम कर सकें। कई चीजें हमारे हाथ में, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन महंगाई के अलावा अगर आप ये कहें कि जनाब 2-2.5 साल में हुकूमत आई है, जो 50 साल में जो तबाही मची हुई है मुल्क की, या 30 साल में खास तौर पर ये जो 2 जमातें आई हैं जिन्होंने स्वयं लूट मार के किया, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं शरीफ खानदान के, वो भी बैठा हुआ, उसके बेटे भी, नवाज शरीफ के बेटे भी, वो झूठ बोल के बाहर चला गया, बेटे बाहर है। शहबाज शरीफ का बेटा बाहर है, जैसे ही पता चला उसको कि उसका टीटी का केस है वो बाहर भाग गया। इसका दामाद बाहर बैठा हुआ है, करप्शन के केसेस है नैब पे। इसाक डार बाहर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जबर, और ये सारे ज्यादातर बाहर भागे थे जब नून लीग की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत में बाहर भागे हुए थे। उसके बेटे बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। आज तो पाकिस्तान में अदलिया आजाद है। आज तो आपको सबके सामने कोई कह सकता है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, अदलिया को कंट्रोल करती है, अदलिया के आजाद फैसले हैं। तो आपको डर किस चीज का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते हैं? मेरे ऊपर आपने इंतकामी कार्रवाई की थी। मेरा 2002 का लंदन का फ्लैट डिक्लेयर था। मुझे 8 महीने अदालत में खड़े करके हर सवाल पूछा गया, और मैं पाकिस्तान से हलाल की कमाई का पैसा फ्लैट बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, बैंकिंग चैनल से लेके आ रहा हूं। फिर भी 8 महीने उन्होंने मेरे से एक एक सवाल पूछा और सबूत मांगे। ये बाहर बैठे हुए हैं, एक ये सबूत नहीं दे सकते कि ये जो बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहते हैं, जो मरियम नवाज के नाम पे 4 बड़े बड़े महल हैं मेफेयर में, एक ये बता नहीं सकते कि किधर से पैसा आया, कौन सी मनी ट्रेल है, और मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। और फिर अभी ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहा है, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है।
باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کو، مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے، بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا، تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے، وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں، یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں، ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے، وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے، اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو، پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے، یہ جو خسارہ کر رہے تھے، 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے، اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے، ان میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھی، جو ہم نے باہر بیرون ملک، وہ اس سے زیادہ تھے. یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ. میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی، عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا، تو کیسے کہیں گے؟ وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ سٹیٹسٹکس، اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا، 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے جو ریزروز ہیں، جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے، ڈیفالٹ کی طرف تھے، اور سعودی عربیہ اور یو اے ای اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا، اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز، جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا، اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا. ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے، اور اوپر آیا پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا، اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا
2.5 अरब डॉलर उसके अंदर आया। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आ गया हमारे में। हमारा जो अब ये दूसरी चीज़ फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में आमदनी और खर्चे के अंदर अगर हमें कर्ज़ों की किस्तें ना देनी पड़े और जो पुरानी गवर्नमेंट से लिए हुए थे, तो हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। खसारे से हम आज सरप्लस के अंदर है। जो FBR है, हमारी आमदनी जो बढ़ रही है, हमारा जो FBR है वो 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। जो मार्च था 50%, यानी रिकॉर्ड तकरीबन 50% हमारी मार्च में हमारी उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी FBR की, हमारी आमदनी में। और अप्रैल में उससे भी ज़्यादा जा रहा था। बदकिस्मती से जो आखिरी हफ्ता था जिसमें कोरोना की वजह से जो शॉटडाउन हुआ, तो उससे हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अब ज़रा देखते जाए बिजनेस एक्टिविटी। अब कहते नहीं जी तबाही होगी, मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, सब कुछ हो गया। ये ज़रा सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें रोज़गार भी मिलता है, जिसमें मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी इंडस्ट्री। उसमें 7.5% उसकी ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जब से वो जानते हैं कि कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सीमेंट, यानी जो हमने पॉलिसीज़ बनाई थी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, उसकी नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं 19%। ये कभी इससे इतनी बड़ी सीमेंट की सेल। इसका मतलब जब सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, 30 और इंडस्ट्रीज उसके साथ चलना शुरू हो जाती हैं, सारी आपकी इकॉनमी उठना शुरू हो जाती है। और अभी वो पूरी तरह पेस नहीं हुआ, अभी पूरी तरह नहीं चल रही हमारी। मैंने जो शुरू में कहा था, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के लिए घर है, वो अभी तक बैंकों को आदत नहीं पड़ी उनको कर्जे देने के लिए, वो पूरी तरह नहीं चल रही। उसके बावजूद आज हमारी रिकॉर्ड सीमेंट सेल्स है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। मोटरसाइकिल्स, 21% मोटरसाइकिल के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर्स 58% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर्स की सेल में। गाड़ियों में 20% इजाफा हुआ है। और टोयोटा मोटर्स वाले जो इंडस मोटर्स है, उन्होंने कहा जब से हमने टोयोटा का प्लांट लगाया है, सबसे ज्यादा हमारी गाड़ियां अब बिकी हैं। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, इकॉनमी तो चल रही है। फिर कराची, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। 66% उसमें इजाफा हुआ है। फिर आईटी की एक्सपोर्ट्स, ये जो हमारा आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी की एक्सपोर्ट्स में 44% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इस साल। अच्छा, अब आ जाएं, 65% हमारी पब्लिक तो रहती है देहात में। अब ये लोग जब कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, आज जरा देहात के अंदर हालात देखें। एक तो आपको नजर आ गया होगा कि अगर ट्रैक्टरों के अंदर सेल 58% हुई है तो कुछ तो, और ये जो मोटरसाइकिल ये देहात के अंदर कुछ तो चेंज आया होगा, और वो मैं बताता हूं क्यों आया। पहले तो हमने कानून पास किया कि गन्ने जब किसान अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के अंदर, उसको उसी वक्त पैसा देना चाहिए। पहले किसानों से जुल्म होता था, कटौती होती थी। उसको अगर गन्ने की कीमत 180 है तो उसको 120 पे फारग कर देते थे, उसको एक साल पैसा नहीं देते थे। हमने कानून बनाया कि गन्ने वाले जो बेचारा किसान मेहनत करता है सारा, उसको उसी वक्त पैसा मिलेगा। कभी गन्ने वालों को इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला है, और उसकी वजह से गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो 22% गन्ना की प्रोडक्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। मूंगी चावल 13.6% बढ़ा है, क्योंकि किसानों के पास पैसा आया, पहली तरह उनको पैसा मिला है। गंदम के अंदर हमने उनको जो रेट्स दिए, अब गंदम के 500 अरब रुपया गया गंदम, सिर्फ गंदम के लिए इजाफी किसानों के पास। जो मकई है 27.4% मकई बढ़ी है पाकिस्तान में, जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लाइफ स्टॉक
2.6%. اس میں ہمیں اب کافی کام کی ضرورت ہے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال. تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں، تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں. ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں، کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو، ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا، جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا، یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر، ہم نے پیسے دے رہے ہیں، ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے، ہم اب ڈائریکٹلی، یہ جو پنجاب نے شروع کیا، یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا، ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس. کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے، جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں، تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا، مارا گیا، یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں. آج 22 کروڑ لوگ، میں پھر سے کہتا ہوں، کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. اب اور برطانیہ میں دیکھیں، 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے، اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی. آخری 2 کالر سے اب ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی ڈاکٹر شاہد عباسی بول رہا ہوں پنیش سے. جی ڈاکٹر صاحب. جہاں میرا پرائم منسٹر صاحب کے سوال یہ ہے، پہلے تو ان کو سلام دینا چاہتا ہوں. جی تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنا رزالٹ ظاہر کرتے ہیں کہ مافیات سے لڑنا ہے، غربت سے، اور بہت ساری چیزیں. لیکن میں کہ جس چیز پہ وہ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ، ان کا کام جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکلیم کیا گیا ہے. میرا تعلق مری سے ہے، تو میں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے، اور بے ہنگم جس قسم کی وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہ کنسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے. اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ 2005 والا زلزلہ آ جائے، یا اس کے بعد کچھ سیوریج کا، پانی کے بہت سارے مسائل مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو ماحولیات کی فکر کر رہی ہے. پہلے ہم نے 1 ارب درخت اگائے پختونخوا میں، کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے، جو درختوں کا کور ہے، وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے ہیں. یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے، ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخوا کے اندر 1 ارب درخت اگایا. اب 10 ارب درخت اگا رہے ہیں، اور شہروں کے اندر اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں، جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن، اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر، تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے.
اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ، پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے، یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیہ کے لیے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن، رولز ریلیکس کر دیتے، طاقتور جو مرضی کرے، وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں، ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں، گرین ایریاز بچانے ہیں، شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں، پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ، میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا، تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر، تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے، یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں، اپنے شہر بھی پلان کریں، شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں، جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں، پھر اب نئے ہم نے ٹورزم، جس طرح مری اور نتیہ گلی ہے، اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے، ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں، انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں، تو اب ہم وہ ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر، لیکن اب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ، یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں، وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے، کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے، ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے، تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے۔ جی آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی اور میرا تعلق میرا والی سے ہے جی اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم۔ جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم، ایز کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی گزارا کریں گے، اس سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہوں گے۔ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم، میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ، جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو، جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی۔ اگر ہم گرین ریولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب، تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں۔ صحیح ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات میں اور مسجد الاقصی میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں۔ میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا۔ وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوورآل اسلاموفوبیا کو لیں۔ ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں،
ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے، تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر
हेल्थ कार्ड जो इंशाल्लाह इस मुल्क में सारा हेल्थ सेक्टर में इनकलाब लेके आएगा, वो है हेल्थ कार्ड। हर घराने, हर गरीब घराने के ऊपर पंजाब में साल के एंड में, पख्तूनख्वा में आ चुका है, हर घराने के पास अब हेल्थ इंश्योरेंस है, ताकि उनको फिक्र ना हो कि अगर घर में कोई बीमारी होती है और पैसे नहीं है, वो अपना इलाज करवा सके। इससे सारे प्राइवेट सेक्टर आएगा, हमारे गरीब इलाकों के अंदर अब प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बनाएगा, हम प्राइवेट सेक्टर की मदद करेंगे, एक पूरा हॉस्पिटल का जाल बिछ जाएगा। आप देखते रहेंगे कि हेल्थ कार्ड की वजह से एक सेहत का इनकलाब आएगा, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों की मदद करें। और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 2 डैम्स बना रहे हैं हम, 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं, 2 शहर बना रहे हैं, लाहौर के अंदर एक रावी सिटी, जिससे एक पूरा तब्दीली आएगी, नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और फिर एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो हम वॉल्टन के ऊपर इंशाल्लाह उससे डायरेक्टली 1300 अरब रुपए का उससे पैसा जनरेट होगा, और ऊपर जाके 6000 अरब रुपया होगा। तो ये जो हमारे फ्यूचर के भी प्लान्स बने हुए हैं मुल्क को उठाने के लिए, और अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बजट तक पूरा जोर लगाएं कि हम अपनी कीमतें कंट्रोल करें और किसी तरह अपनी इकॉनमी को ग्रोथ करें, जिसकी वजह से एक नया फाइनेंस मिनिस्टर मैं लेके आऊँ। आज अभी मैं आप सबको ख़त्म करने से पहले फिर से ताकीद करता हूँ कि एहतियात करें पूरी तरह। अपने ये जो मास्क है ये हर जगह पहन के फिरें, इससे हम कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को। और तीसरा जो हमारे ऊपर आया हुआ है और जो हिंदुस्तान में अजाब है, और फिर सबको ईद मुबारक। लेकिन अपनी ईद आपने मुख्तलिफ ईद गुजारनी है, ये इस बार ये पहन के ईद गुजारें, ताकि मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन अपने मुल्क को, कौम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।